اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آزاد پریس کلب چکسواری میں قاضی جہانگیر احمد خان سینئر صحافی چکسواری کے ان کے ساتھ مختلف چکسواری کے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ قاضی جہانگیر احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دنوں چکسواری بازار کے اندر ٹریفک کے شدید مسائل ہیں۔ چکسواری بازار میں ٹریفک جام رہنا اکثر معمول بن چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹریفک کے مسائل واقعی چکسواری میں گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق ٹریفک کے مسائل کی بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو بازار میں پارکنگ کا نہ ہونا، جیسے میونسپل کمیٹی کی جانب سے کوئی پارکنگ ایریا نہ ہونا۔ دوسرا ہیوی ٹریفک کا بازار میں داخلہ، جو بائی پاس روڈ نہ بننا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں چکسواری بلکہ حلقہ نمبر 2 میں ایک IT منسٹر ہیں اور 2 MLA ہیں، لیکن بدقسمتی سے چکسواری کے مسائل پر کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ ٹریفک کے ہوں، باقی وہ مسائل ہوں، رورل ہیلتھ سینٹر کے ہوں۔ آج بات ٹریفک کے مسائل پر ہو رہی ہے، تو اگر بائی پاس کی روڈ بن جائے، اس میں ہیوی ٹریفک کو اس طرف گزار دیا جائے تو کافی سارا بوجھ کم ہو سکتا ہے بازار کا۔ دوسرا غلط پارکنگ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہیں گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاران کی تعداد بھی کم ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ٹریفک اہلکاران زیادہ تر مقامی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک غلط پارکنگ والوں کے چلان نہ ہوں، ٹریفک پولیس اہلکاران سختی نہ کریں، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بس اوقات تو پہلے تو یہ تھا کہ چکسواری بازار میں لوگ جرائی پرائی ڈڈیال سے شاپنگ کے لیے آتے تھے، اب تو میرے خیال میں کوئی بھی اس طرف صرف ٹریفک کی وجہ سے آنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ ایک گھنٹہ ان کی فیملیاں ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں، کاروبار بھی ماند پڑ رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میونسپل کمیٹی چکسواری کی عدم دلچسپی بھی اس کا باعث ہے، اور انجمن تاجراں بالخصوص 2 انجمن تاجراں ہیں چکسواری میں، 3 امید آباد، بلکہ امید آباد نہیں بازار کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی میرے خیال میں نے کبھی کسی انجمن تاجراں کے کسی عہدیدار یا صدر کو نہیں دیکھا کہ وہ ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہا ہو یا کوئی مسائل حل کر رہا ہو، یا میونسپل کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی پارکنگ ایریا مختص کیا ہو۔ یہاں پہ ایک ہی ہے پارکنگ ایریا، وہ بھی پے پر ہے۔ تو یہ مسائل دوسری حکومتی سطح پر بھی حل کروانے ضروری ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 MLA ہمارے اور ایک IT منسٹر صاحب ہیں، تو اگر یہ دلچسپی لیں تو میرے خیال میں یہ مسائل کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ دوسرا شعور آگاہی، ٹریفک پولیس کو شعور آگاہی بھی دینی پڑے گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارکنگ کر دی، سڑک پہ کھڑی کر دی تو ہم صحیح ہیں، ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے، آنے والے عوام کے لیے بھی مسئلہ۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو میرے ذاتی خیال کے مطابق ہے کہ وہ ہیوی ٹریفک ہے، کیونکہ بٹھا خشت ہیں چکسواری میں، تو مختلف علاقوں سے اینٹیں لینے کے لیے یہاں سے بڑی ٹرانسپورٹ آتی ہے، تو جب وہ بازار داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ قاضی صاحب، انجمن تاجروں نے اس سے قبل مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں یا ان کی کیا جدوجہد ہے؟ آپ بزرگ ہیں، 25-30 سال سے صحافت میں ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انجمن تاجروں تھی، پھر اس کے بعد دوسری بنی، پھر تیسری بھی بن گئی، لیکن ان کی جدوجہد کیا ہے مسائل کے حوالے سے؟ ان کی تو بہت بڑی جدوجہد ہے نا جی۔ جب کوئی پروگرام ہو تو یہ سب کے سامنے وہاں کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یاد دلا دیتے ہیں کہ ہمیں انجمن تاجروں کے صدر یا اہلکاران ہیں۔ کنٹریبیوشن تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے، دکاندار کے میں تحفظ کا شکار۔ مجھے وہ واقعہ ایک بڑا عجیب بات ہوئی، ایک یہاں پہ فالودے والے کی ڈیتھ ہو گئی، سرکاری اسپتال میں مردہ خانے میں وہ پڑا ہوا تھا، تو کچھ پولیس کے بھی مسائل تھے اور عوامی کے بھی، لیکن ہمارے دوست صحافی بھائی نے کافی جدوجہد کی، بارش اڑا کے دی، چونکہ گرمیوں کا موسم تھا،
مجھے اس وقت افسوس ہوا کہ ایک دکاندار تھا 40-30-35 سال 35 سال سے چکسواری میں دکاندار تھا، تو اس کی میت کو بغیر تابوت کے، بغیر کسی سسٹم کے یہاں سے روانہ، بغیر کفن کے کہہ سکتے ہیں، لیکن کفن ایک دوست نے دیا تھا وہ، لیکن پرائیویٹ تھا، وہ انجمن تاجرہ سے نہیں تھا. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن جنازہ نہیں پڑھایا گیا، جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا کہ وہ بیچارہ غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور لاہور سے بلانگ کرتا تھا. ایسے بے شمار اور بھی واقعات ہو چکے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوئے تاجروں کے، کسی نے کوئی ان کی داد رسی نہ کی، باقی مسائل ہیں، کبھی ٹیکس کے مسئلے بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتا ہے. اس سلسلے میں کافی سارا ہے. اگر دکاندار چاہیں تو انجمن تاجرہ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو پوچھ نہیں سکتے، ہم تو نشاندہی کر سکتے ہیں بطور صحافی. لیکن مسائل انجمن تاجرہ نے میرے ذاتی خیال کے مطابق چکسواری کے تاجروں کے لیے کوئی حکمت عملی نہ بنائی، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کیا کہ ان کو تحفظ بھی مل سکے. اور تعمیر و ترقی تک دور کی بات ہے نا. اچھا قائد صاحب، ایک بات اور ہے کہ چکسواری بازار میں کہیں جگہوں پہ جو ہے نا پانی کا جو صاف پانی میسر آتا ہے، پائپ لائنیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور گندا پانی بھی نالیوں سے ان پائپ لائن میں جاتا ہے، اور ہیپاٹائٹس کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ توجہ دلائیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نا، کس مسئلے کو چھیڑیں اور کس کو سلجھیں اور کس کو یہ جو مسائل ہیں، یہ پانی بنیادی ضرورت ہے ہماری. ہیپاٹائٹس بی سی تو پھیل رہی ہیں، لیکن جو اس وقت المیہ سب سے بڑا ہو رہا ہے زیادہ ہے، جو کیس سامنے آ رہے ہیں کڈنی فیلر کے کیس سامنے آ رہے ہیں، گردوں کے مسائل. اس کی بنیادی وجہ یہ پانی کا گندا ہونا، صاف نہ میسر ہونا. ہم نے بے شمار ایسے کام دیکھے، ہم نے فلٹریشن پلانٹ تو لگا دیے، لیکن بیس پہ نہ آئے کہ غریب آدمی چکسواری بازار سے حمید آباد کالونی میں، جس کے پاس کوئی رسائی نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کرایہ دے کے وہ نہیں آ سکتا. اس سلسلے میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، بلکہ چکسواری کی عوام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں. جب تک آپ آواز بلند نہیں کریں گے تب تک آپ ایسے پستے رہیں گے. یہ تو آپ کا بنیادی حق ہے پانی. نہ تو آپ رسانی والے کچھ اس میں اپنی کوئی کاوش کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہہ دیں کہ گزشتہ 2 سال سے سڑکوں کو اکھاڑ کے پائپ لائننگ بچھائی گئی، نئی پائپ لائننگ بچھائی گئی، لیکن انجمن تاجرہ وہاں بھی نہیں بولی. آج بھی وہ سڑکیں اکھاڑ بچھاڑ کا شکار. تو پانی ابھی تک 4-5 سال سے یہ منصوبہ چل رہا ہے، لیکن پانی ابھی تک لوگوں کو میسر نہ ہوا. لیکن ان بوسیدہ لائنوں کو نئے سرے سے مرمت نہ کیا جائے، بلکہ نئے سرے سے ڈال کے لوگوں کو یہ نئی پائپ لائنیں جو ڈالی ہیں ان کے کنیکشن جاری کیے ہیں، وہ پانی چلایا جائے گا سپلائی کا، وہ بھی میرے خیال میں مین بازار یا چند گلیوں تک ہے. پورے علاقے میں تو وہ بھی نہیں جائے گا. جیسے آپ نیچے کنویں سے لے کے یہاں تک آئیں تو میرے خیال میں پورا کنیکشن کا بھی سسٹم نہیں ہے، ناقص پائپنگ بھی ہے. کنیکشن کیسے دیں گے یہ لوگ؟ اور اس کی جو لیئر تھی وہ ریت کی، اور پہلے بجری تھی، کنکریٹ تھی، اس کے بعد ریت تھی، ریت کے پیپ تھا، پیپ کے اوپر جو کنسٹرکشن ہونی تھی پھر ریت ڈالی جاتی تھی. کہ یہ پیپ نہ تو ہٹ لے نہ کچھ لے، لیکن یہاں پہ نہ تو کوئی کام کروانے والا تو نہ کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں کہ میرے خیال میں جیسے یہ 35-40 سال پہلے لائنیں بچی تھیں اب وہ بسیدہ ہو چکی ہیں. تو ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ یہ 2-3 سال کے بعد یہ پیپنگ، ہمارا علاقہ گرم بھی ہے اور سخت بھی ہے، گرمائش برداشت نہ کرتے ہوئے یہ پگھلنا شروع ہو جائیں گی، چونکہ کنکریٹ اپنا ایک وزن چھوڑتی ہے. یہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہے. میں حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بنیادی حقوق ہیں چکسواری کے عوام کو وہ کم از کم دیے جائیں گے، جیسے ہیلتھ، پینے کا صاف پانی اور ایجوکیشن. یہ تینوں بنیادی مسئلے ہیں، ان پہ خاص طور پر توجہ دینی پڑے گی. ہم صحافیوں کو بھی بلا تخصیص ان پر لکھنا پڑے گا. میں تمام صحافیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ چکسواری کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ رکھیں. بالخصوص یہ کافی سارے صحافیوں نے لکھا بھی ہے، یہ نہیں، لیکن عمل نہیں ہو رہا. عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ یہاں پہ آب رسانی کا محکمہ ایکسین صاحب بھی آگے، وفد ملے ان سے بات چیت کریں. بے شمار مسائل اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر پانی کا مسئلہ
जल्द हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कायद साहब, आपने टाइम दिया और चकसवारी के मुख्तलिफ मसाइल पर आपने गुफ्तगू की, उसका हल बताया। अल्लाह ताला हम सब को मज़ीद मसाइल हल करने की तौफीक अता फरमाए, जदोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।